يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فقلت وهو من لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة فی الاصح. اللہ اکبر. اس سے آگے فرماتے ہیں والمراد باللقاء ما هو اعم من المجالسہ والممشات ووصول احدهما الى الاخر وان لم يقالمه. اور لقاء جو ہم نے شرط لگائی ہے نا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہو، اس یہ لقاء عام ہے. عمومی طور پر جس صورت میں، جس شکل میں، جس حالت میں بھی ملاقات ہو گئی اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے ساتھ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہو یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمراہ چلا ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہو، نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے ہوں یا وہ ایمان لانے والا خوش نصیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا ہو. وَإِن لَّمْ يُقَالِمْهُ، اگرچہ باہم کلام نہ کیا ہو، کلام نہ بھی کیا ہو، بات کوئی بھی نہ کی ہو، آپ نے بات کی اور اس نے سنی بھی نہ ہو، تو یہ آپ کا دیدار اور آپ کی صحبت ثابت ہو جاتی ہے. وَتَدْخُلُ فِيهِ رُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، اور اس میں داخل ہو جاتی ہے رؤیت ایک کی دوسرے کے ساتھ، جو جس سے ملتا ہے، جس کے ساتھ چلتا ہے، ظاہر بات ہے دونوں میں سے کوئی دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کو رؤیت بھی شامل ہے. سواء کان ذالک بنفسہ او بغیرہ، خواہ یہ بے نفس ہی ہو یا کسی اور ارادے سے ہو، یعنی یہ رؤیت دیکھنے کی نیت سے ہو یا قصد رؤیت نہ ہو، قصد کچھ اور ہو لیکن آپ پر نگاہ پڑ گئی ہو. سمجھ گیا نا، آپ پر نگاہ پڑ گئی ہو. سواء کان ذالک بنفسہ، یعنی یہ رؤیت بنفسہ ہی ہو، خود مقصد کیا ہو، رؤیت ہو، یا مقصد رؤیت نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ضمناً دیدار بھی نصیب ہو گیا. اور یہ اتنی سی مصاحبت بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ان حکمتوں کو ایسا جوہر ان کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے، انبیاء کی صحبت سے، کہ وہ جوہر بعد میں نہ دیکھنے والوں میں نظر نہیں آتا. آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے اور ایک لمحہ پہلے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں کیا انعام کرام ملے گا. جو ایک لمحہ پہلے یہ کہہ رہے تھے، لیکن انہی جادوگروں نے جب اپنے آپ کو ظاہر کیا، یعنی اپنے جادو کو ظاہر کیا،
اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو ایمان نصیب ان کو ہوا، آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے کتنے سخت الفاظ میں دھمکی دی، لیکن انہوں نے کہا تو جو چاہتا ہے کر لو، ہم اب ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حقیقت ہے نا۔ اب انہوں نے کتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان سے کوئی دین سیکھا، ان کے ساتھ مجلس کی، ان کی کتنی کی باتیں سنی، کوئی بات نہیں سنی، صرف ایک چیز دیکھی ہے، اور دیکھنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ایسا راسخ کر دیا کہ پھر فرعون کی ہر دھمکی ناکام ثابت ہوئی ان کے مقابلے میں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو جنریٹر ہوتے ہیں یا وہ کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں بجلی کے ٹرانسفارم، ان کے پاس یا بجلی ہاؤس کے پاس جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے پاس جو بجلی چارج ہو رہی ہوتی ہے وہ بلب، اور وہاں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور جوں اس سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے بجلی میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ اس پاور ہاؤس سے جتنا انسان دور ہو یا جتنے بلب دور ہوں یا جتنی اشیاء دور ہوں ان کو بجلی کم ملتی ہے، جو قریب ہوتے ہیں ان کو بجلی زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی معرفت، اپنی عظمت وہ ایسی راسخ فرما دیتے ہیں کہ پھر جو آپ کے صحبت میں آتے ہیں انہیں ان سے جو حصہ میسر آتا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل نہ ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہی بات ہے کہ سب سے بہتر قرن زمانہ میرا ہے، نبی علیہ السلام کے دور کا جو زمانہ آپ ہیں جہاں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جہاں، پھر ان کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعین صحابہ کرام کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر جوں دوری ہوتی چلی جاتی ہے اس میں وہ چمک دمک نہیں رہتی جو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھی۔ آپ دیکھیں آخر حضرات صحابہ کرام میں وہ کیا جوہر تھا۔ کھانے کو تو صرف کھجوریں ملتی تھیں، کیا ملتا تھا وہاں؟ کھجوریں ہی ملتی تھی نا، لیکن لڑتے کن سے تھے؟ ایران سے لڑتے تھے، روم سے لڑتے تھے، اور یہ ایمانی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس پر ایک مستقل کتاب ہے جس کا تذکرہ خود حافظ ابن حجر نے الدرر الکامنہ میں کیا ہے۔ وہ ہے شیخ ابو عبداللہ ابن رشید، صحابی کی تعریف میں ایضاح المذاہب فی من اطلق علیہ اسم الصاحب۔ یہ کتاب چھپی ہے یا نہیں یہ تو پتہ نہیں مجھے ابھی تک۔ بہرحال الدرر الکامنہ میں خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلد صفحہ 230 میں یہ تذکرہ کیا ہے ان کی کتاب کا، اور انہی کے حوالے سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح المغیث میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ ایضاح المذاہب
فی من اطلق علیہ اسم الصاحب۔ اللہ اکبر۔ ویسے صحابہ کے اسی تفصیل پر ایک کتاب علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ چھپی ہوئی ہے صحابہ کی تعریف کے حوالے سے، اور صحابہ سے متعلقات باقی باتیں ہیں۔ حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ جو تعریف حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کی ہے، یہی تعریف انہوں نے الاصحابہ میں بھی کی ہے، ان کی جو کتاب الاصحابہ فی معرفت الصحابہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، جس طرح کہ خود الدرر الجواہر والدرر میں علامہ سخاوی نے ذکر کی ہے کہ الاصحابہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حافظ اس پر نظر ثانی نہیں کر سکے، اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ اس پر نظر ثانی نہیں کر سکے۔ بالخصوص طبقات کے تذکرے میں پہلے تو حافظ ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے تھے طبقات کو، یہ خود مقدمے میں ذکر کیا ہے، لیکن جب وہ طبقات ذکر کیے ہیں، کو طبقات کے ذکر کرنے میں بھی بعض اعلام کا اختلاف پایا جاتا ہے، کبھی کسی کو پہلے طبقے میں، اسی کو چوتھے طبقے میں بھی ذکر کر رہے ہیں، کسی کو تیسرے میں اور پھر اسی کو چوتھے میں بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ الاصحابہ میں کمی محسوس ہوتی ہے، جس کا احساس خود ان کے شاگرد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے الجواہر والدرر میں کیا ہے۔ اس لیے الاصحابہ کو پڑھنے کے لیے دوسرے مراجع بھی دیکھ لینے چاہیے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الاصحابہ کا سب سے بڑا ماخذ اسد الغابہ ہے، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی الاستیاب ہے، سب سے بڑا ماخذ۔ اور کتابیں بھی ہیں جو صحابہ کرام پر لکھی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کی تعیین کے لیے سب سے اولین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ترمذی کی بھی کتاب ہے، لیکن انہوں نے صرف اعلام لکھے، نام لکھے ہیں صحابہ کون کون سے، جس طرح امام دارقطنی کی کتاب ہے تابعین، کہ انہوں نے تابعین کا نام لکھ دیا، سب مکے کے کتنے تھے، مدینے میں کتنے تھے، مصر میں کتنے تھے، کوفہ میں کتنے تھے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک کام تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصحابہ کے مقدمہ میں کہا ہے کہ صحابہ کا نام لینے میں اور صحابہ کے اس تعارف میں امام بخاری کی کتاب کافی ہے، امام بخاری کی کتاب کافی اور شافی ہے، بڑی تعریف کی ہے۔ بلکہ ایک کے مقابلے میں جب امام بخاری کی بات آئی ہے تو وہاں بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اور ان کے موقف کو ہی ترجیح دی ہے اس مسئلے میں۔ خیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جو اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے تعریف کی ہے صحابی کی، اب اس تعریف کی جو جزیات ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالتعبیر باللقیہ، یہ جو میں نے کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ جس کو ملاقات حاصل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حاصل ہو، کہتے ہیں کہ میں نے لقاء کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے، یہ اولا من قول بعضہم، یہ بہتر ہے با ان کے اقوال سے، بعض کے اقوال سے جنہوں نے فرمایا ہے من الصحابی من رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، صحابی وہ ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ حِينَئِذٍ ابن ام مکتوم وَنَابُهُ مِنَ الْأُمِّیَانِ، کیونکہ اس تعریف سے تو پھر جو نابین صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ نکل جائیں گے۔ نابین صحابہ کتنے تھے؟ التنقی میں، تنقی الافکار میں
ان تمام کا نام دیا ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہاں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بڑی مختصر سیرت پر کتاب ہے لیکن بہت اچھی ہے مختصر اور بہت اچھی ہے. کم سے کم اس کی فہرست آپ کو ضرور دیکھ لینی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. لأنه یخرج حینئذ ابن ام مکتوم ونابہ من الامیان. کہتے ہیں وہم صحابۃ بلا تردد، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ بلا تردد، بلا اختلاف سب صحابہ ہیں. بھائی کیوں نہ ہوں، نابینے سے ابھی ابن ام مکتوم ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے عبس وتولیٰ جاء الاعمى یہ پوری صورت ہی نازل کر دی. صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کریں. ہیں یہاں یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. رات ایسے ہی ذہن میں آ گیا وہاں عمر مسجد میں درس کے دوران. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ سورۃ الانعام میں. اور یہ بھی مراد ہے ان سے حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 6 تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرکین کے رؤساء آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ان کو اٹھا دیں، ہماری توہین بھی ہوتی ہے اور یہ ہماری بات میں دخل دیں گے تو ہمیں ناگوار گزرے گا. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. اللہ تفاسیر میں بھی ہے یہ. تو نبی علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ان سے اٹھا دوں، چلو اگر ان کی عقل میں دل میں بات بیٹھ جائے، یہ کوئی توحید کی بات سمجھ جائیں تو شاید فائدہ ہو جائے. یہ بات ابھی نبی علیہ السلام سوچ رہے تھے، متردد تھے کہ جبرائیل آ گئے اور انہوں نے آ کے سورۃ الانعام کی یہی آیت نبی علیہ السلام کو فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. بلکہ آخر میں کیا لفظ ہے کہ اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے. یہ آپ کا کوئی انصاف نہیں ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کی دلداری کے لیے اپنے نبی کو بھی ٹوکا ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے امت کے سامنے نبی کو بھی ٹوکا ہے کہ ان کو دکھ نہ دیں، ان کے دل نہ توڑیں، ان کے دل نہ توڑیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کا، جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال تو راضی ہیں لیکن اپنے آپ کو مومن کہنے والے راضی نہیں ہیں. ہاں کتنی الٹی گنگا چلتی ہے، کتنی الٹی گنگا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں ان پر راضی ہوں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں راضی. ہاں تو یہ جو راضی نہ رہے ہونے والے ہیں یہ کہاں جائیں گے پھر؟ جن پر اللہ راضی ہے وہ تو جنت میں جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ہاں جن پر اللہ راضی ہے اور جن کو اللہ جنت میں بھیجے گا، جنت میں جانے کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا نے. ہاں اب ان پر جو راضی نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ تو نہیں رہے گا نا، وہ کہاں رہے گا؟ ان کے مخالف. ہاں جہنم میں جائے گا. اور یہ مار پیٹ پڑ رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے مقدر ان کا. انا للہ و انا الیہ، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی. بس شیطان نے ایک ایسا جھانسا دے دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جناب اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، ان پر زیادتی ہوئی ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اپنی طرف سے موضوع مرویات ذکر کر کر کے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اب یہ جو روایت ہے آج کل میں وہ لکھ رہا ہوں، وہ سورۃ شورا میں ہے نا، الا المودۃ فی القربہ. ہاں یہ 2 روز ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے، الا المودۃ فی القربہ. اس کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی موضوع روایات ہیں، جتنی منکر روایات ہیں، ان کو تو وہ مفسرین شیعہ، رافضی مفسرین جو ہے نا، میں تو ان کو رافضی کہتا ہوں، شیعہ نہیں کہتا،
یہ رافضی ذکر کرتے ہیں لیکن صحیح بخاری کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلم نہیں ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، جو خود اہل بیت میں شامل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس. اور اس کے مقابلے میں جو ابن عباس سے روایت ہے وہ کیا ہے؟ ابن عباس، سعید بن جبیر نے پوچھا کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تو سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت تو اہل بیت تھے ہی نہیں. اس کے مخاطب جو ہے نا وہ قریش ہیں سارے، کہ کم سے کم یہ خاندانی نسبت تو سمجھو نا. تم میرے خاندان کے ہو کے میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، دوسرے جو ہیں وطن وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور تم میری مخالفت پر اڑے ہوئے ہو. بات تو اصل میں یہ تھی، لیکن ان کو وہ قذابین مل گئے. اسی لیے تو الارشاد خلیلی میں لکھا ہے نا کہ 3 لاکھ روایات ہیں جو ان رافضیوں نے جھوٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اور اہل بیت کے مناقب میں ذکر کی. اللہ معاف فرمائے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی موضوع اور بے اثر روایتیں سب سے پہلے ذکر کرتا ہے جناب یہ آپ کا زمخشری. زمخشری پہ کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اس کا حدیث اس کا موضوع نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسی کو نقل کرتا ہے رازی زمخشری کے حوالے سے. کوئی افسوس نہیں ہے رازی پر، کیونکہ رازی پر کا بھی موضوع جو ہے وہ حدیث نہیں ہے. لیکن افسوس ہے قرطبی پر. قرطبی بھی انہی روایات کو ذکر کیے جا رہا ہے. کس کے حوالے سے؟ وہی زمخشری کے حوالے سے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے مناقب میں اسی روایت. حالانکہ جو صحیح روایات ہیں اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، وہ کو کم ہے. صحیح روایات کے ہوتے ہوئے موضوعات کا سہارا لینا کون سی دانش مندی، کون سی عقل مندی. تو یہ اصل میں بات تو یہی ہو رہی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ان کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. کس سے؟ اہل بیت سے. اہل بیت سے زیادتی کی، حضرت علی سے زیادتی کی. وہ وسیع تھے اور ان کو نامزد کر دیا گیا تھا یہ اور یہ، بس اس پر ایک مذہب بن گیا، پورا ایک مذہب بن گیا. میں نے ایک مجلس میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب صحیح ہو یا غلط ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، جب اس کو مذہب کا لبادہ اڑا دیا جائے تو وہ غلط بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے ماننے والے کوئی نہ کوئی نکل آتے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہی رافضی جو نہ اسماعیلیوں کو برداشت کرتے ہیں نہ زیدیوں کو برداشت کرتے، دونوں کو نہیں مانتے، دونوں کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اسماعیلی موجود ہیں، زیدی موجود ہیں، نصیری موجود ہیں، نصیری موجود ہیں جن کو یہ بھی کافر کہتے ہیں. انا للہ. یہ شام کا جو وہ بادشاہ قرآن تھا، نام بھول گیا، جس نے ظلم و ستم کیا، یہ نصیری تھا جس نے اہل سنت پر ظلم ڈھایا. انا للہ و انا الیہ. یعنی رافضی جن کو خود کافر کہتے ہیں، صرف مذہب کی آڑ میں وہ بھی باقی ہیں، کوئی نہ کوئی ماننے والا مل جاتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ جتنے مذاہب کے تعارف پر کتابیں ہیں، ان کی تعریف پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آج بھی وہ فکر آپ کو مل جائے گا. مذہب ایک ایسی چیز ہے. عیسائیت بھی تو ایک مذہب ہی ہے نا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مذہب نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو اولین حواری تھے ان کا بھی یہ مذہب نہیں تھا. یہ پال کا مذہب تھا جو اس نے یہودیت سے لے کے، ہندو مت سے لے کے، یہ تثلیث کا مذہب اصل میں ہندو مت سے لیا ہے اس نے. یہاں سے لے کے اس نے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب 3 اقنوم بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 3ری صدی کے بعد پھر جناب اس کو قسطنطین نے حکومتی سطح پر منوایا اور حکومت نے اس کو تسلیم کیا. تو ہر مذہب جو ہے نا
جب باطل بھی کیوں نہ ہو وہ مذہب چل نکلتا ہے، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ بدھ ہو، وہ رافضیت ہو، سارے مذاہب کی پوزیشن یہی ہے۔ تو رافضیوں کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، اب یہ ہر چیز جہاں کہیں بھی کوئی حقیقت ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی کہا نا کہ میں وہی کروں گا جو نبی علیہ السلام کرتے تھے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ ابوبکر کی بیٹے ابوبکر کے وارث نہیں بنے، قرآن نے وارث نہیں بنایا بیٹیوں کو، جو قرآن کے منکر ہیں۔ شیطان یہ وسوسہ پھر ڈالتا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس طرح یہ مذاہب پنپناتے ہیں، اس طرح مذاہب جو ہے نا وہ بنتے ہیں، اور جب کسی موقف کو مذہب کا لبادہ اڑا دیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا، پھر چلتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی شکل۔ اللہ ذوالجلال اس قسم کی گمراہیوں سے بچائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں جو رہا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا، چلنا، آپ کے ساتھ کسی درجے کسی دائرے میں آپ کے ساتھ الحاق، وہ ثابت ہے، وہ صحابی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَهُمْ صَحَابَةٌ بِلَا تَرَدُّدٍ وَاللُّقِيُّ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ كَالْجِنْسِ، اور اس تعریف میں لقاء کی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ بطور جنس کے، کہ جس کو ملاقات حاصل ہے وہ صحابی ہے، بنیاد یہ ہے۔ لیکن یہاں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے تقیید والایذاء میں، وہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے رؤیت کا ذکر کیا ہے، جن حضرات نے رؤیت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اکثریت کی بنیاد پر یہ بات کی ہے، انہوں نے اکثریت کی بنیاد پر یہ بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اس لیے یہ بات کی ہے کہ رؤیت ان کو حاصل ہو بشرطے کہ کوئی معنی موجود نہ ہو، بشرطے کہ کوئی معنی موجود نہ۔ اب معنی آنکھیں نہیں ہیں، یہ معنی ہے۔ رؤیت تو شرط ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، لیکن معنی موجود ہے۔ تو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے التقیید رحمت میں یہ وضاحت کی ہے، اور تعبیر ان کی کہنا چاہیے دفاع کیا ہے ان حضرات کا جو صحابی کے لیے رؤیت کی شرط قرار دیتے ہیں۔ سمجھے نا؟ بات تو دونوں نتیجہ تن ایک ہی ہے، نتیجہ تن بات ایک ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔